بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وامام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوقت المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، کئی دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر الصبر اور شہر المواسات قرار دیا ہے، جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ان دو چیزوں کی مشق اور تربیت کرانی مقصود ہے، صبر کی بھی اور مواسات کی بھی۔ صبر کا حاصل اپنے اوپر قابو پانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی معصیتوں نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا، اور اس کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے میں جو رکاوٹ ہماری نفسانی خواہشات بنتی ہیں ان کے اوپر قابو پانا۔ اور مواسات کا تعلق ہے بندوں سے، حقوق العباد سے، کہ بندوں کے لحاظ سے بندوں کے لیے آدمی اچھا ہو، بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، غمخواری کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر کا تعلق حقوق اللہ سے اور مواسات کا تعلق حقوق العباد سے، بندوں سے۔ بندوں کے لیے آدمی ہمدرد بنے، غمخوار بنے، رحم دل بنے اور ویسا ہی معاملہ کرے۔ اور یہ جو صفت ہے مواسات کی یا رحم دل، اس کے لیے بنیادی چیز ہے دل کا نرم ہونا دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے دل کا نرم ہونا، بلکہ دوسروں کے لیے دل میں محبت ہونا، رحم کا جذبہ ہونا۔ یہ ہے بنیاد۔ جب اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ طبیعت میں رحم کا جذبہ ہوگا تو آدمی خود بخود ہمدردی کا معاملہ کرے گا، خیرخواہی کا معاملہ کرے گا، اس کے غم میں شریک ہوگا، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی فکر کرے گا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جب اس کے دل میں رحم ہو۔ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ دل میں رحم کی کمی، دل میں رحم کی کمی ہے۔ اگر رحم کی صحیح صفت موجود ہو، رحم دلی کی صحیح صفت موجود ہو تو ہر انسان کے ساتھ بندے کا معاملہ رحم والا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جن کے ساتھ ایک نسبی تعلق ہے وہ تو ایک طرح سے یوں سمجھو غیر اختیاری محبت ہے،
باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، بہن سے. یہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا. یہ باپ کتنا ہی کوشش کر لے بیٹے کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا. کچھ بھی ہو جائے محبت کو دل سے نکال ہی نہیں سکتا. اس کی طبیعت ہی ہے، فطرت بتا ہے، غیر اختیاری محبت وہ تو ہے ہی. لیکن جن کے ساتھ اس طرح کی نسبی تعلق کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ بھی میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی میرے اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ پھر جب محبت یا رحم کا سلوک دل میں پیدا کرنا، یہ ہے اصل رحم. اور ایک طلبہ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں صدیوں سے یہ طریقہ چلا آتا ہے پڑھنے پڑھانے والوں کے درمیان، کہ صدیوں سے چلا کہ جب کوئی بندہ حدیث پڑھنے کے لیے جاتا تھا اپنے استاد کے پاس، حدیث پڑھنی، سب سے پہلی حدیث جو اس کو پڑھاتے تھے الحدیث المسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے. وہ سب سے پہلی حدیث جو پڑھائی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ الراحمون یرحمہم الرحمن. الراحمون یرحمہم الرحمن. کیا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. یہ حدیث پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. یہ فرمان ہے سرکار دو عالم پر. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. سب سے پہلی تعلیم جو دی جا رہی ہے، جو آدمی پڑھنے کے لیے گیا ہے کہیں حدیث پڑھنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے کے لیے، تعلیمات پڑھنے کے لیے، سب سے پہلی تعلیم اس کو یہ دی جا رہی ہے رحم دل بنو اور زمین والوں پر رحم کرو. ارحموا من فی الارض. تو آسمان والا تم پر رحم کرے. زمین والوں پر رحم کرو کہا. دیکھو لفظ کیا ہے، من فی الارض. زمین میں جو بھی ہے، زمین میں جو بھی ہے، مسلمان کی بھی تخصیص نہیں، مسلمان کی بھی تخصیص نہیں، اور صالح اور نیک کی بھی تخصیص نہیں، متقی پرہیزگار کی بھی تخصیص نہیں. جو بھی زمین میں ہے، یہاں تک کہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، صالح ہو، متقی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جو کوئی بھی ہو، رحم ضرور کرو اس کو. اب رحم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ رحم کا کوئی انداز ہے، کسی کے ساتھ رحم کا کوئی انداز ہے. رحم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کافر پر بھی رحم ہے، مسلمان غیر مسلم پر بھی ہے، فاسق پر بھی ہے، فاجر پر بھی ہے. رحم کے انداز مختلف ہیں، لیکن ہے رحم. دشمنی نہیں ہے، کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے. کافر سے اگر نفرت ہے، کافر کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ کافر کے کفر سے ہے. نفرت اس کے کفر سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے.
فاسق کوئی گناہگار گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو نفرت اس کی ذات سے نہیں ہے، نفرت اس کے گناہ سے ہے۔ اس کی ذات سے تو محبت ہی ہے، اس کی ذات پر تو رحم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا سے نکال دے۔ جو کافر ہوتا ہے یا فاسق ہوتا ہے، وہ اگر وہ بیچارہ کفر میں مبتلا ہے یا فسق میں مبتلا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی بیماری میں مبتلا بیمار ہے، تو بیمار کو غصہ کرو گے کہ تو بیمار کیوں ہے، یا اس بیمار کے ساتھ دشمنی کرو گے کیونکہ تو بیمار ہے لہذا ہماری طرح سے دشمنی ہے، تیری ذات سے دشمنی ہے، بلکہ کیا ہوگا، وہ اس کی ذات سے تو دل چاہے گا کہ اللہ اس کی بیماری دور کر دے، اپنے سے کوشش اگر کوئی ہو سکے گی بیماری دور کرنے کی وہ بھی کر لیں گے، اور دل میں خواہش بھی ہوگی، دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ اس کی بیماری دور فرما دے۔ تو یہی معاملہ کافروں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ اور فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو کبھی اللہ تعالیٰ دین کی کچھ تھوڑی بہت توفیق دے دیتے ہیں ہم لوگوں کو، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، مجلسوں میں جانے لگے، کچھ ہوگا، اللہ والوں سے کوئی تعلق ہو گیا تو دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے، یہ خناس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو ہیں متقی اور باقی ساری دنیا جو ہے سب یہ فاسق فاجر دنیا دار، دنیا کے کتے، ان کے بارے میں تصور جو ہے وہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی حقارت، ان کی طرف سے یعنی دل میں نفرت یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم بھی بندے ہو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان پر خوف کرو، ان پر ترس کھاؤ، ان سے رحم کا معاملہ کرو، ان کے بارے میں دعا کرو یا اللہ ان کو اس بیماری سے نکال دیجئے۔ کفر کی بیماری اگر ہے تو اس سے نکال دیجئے، اگر کوئی کسی گناہ میں ہوتا ہے گناہ کی بیماری سے نکال دیجئے۔ دعا کرو، رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، نہ یہ کہ اس کی ذات سے دشمنی کرنے لگو اور اس کی ذات کو برا سمجھنے لگو، اپنے آپ کو اس کے آگے، اس کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار سمجھنے لگو۔ کیا پتا کل کو کیا حالت ہو تمہاری اور کیا حالت ہو اس کی۔ جب اللہ بچائے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا احساس کہ میں زیادہ متقی ہوں، میں زیادہ پرہیزگار ہوں، میں زیادہ دیندار ہوں، میں زیادہ متدین ہوں، یہ میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا۔ آپ دوسروں کو دیکھیے، دنیا کے کتے ہیں جو پھر رہے ہیں، ان کو دنیا دار دیکھ کے ان کو ذلیل، ان کو حقیر، ان کو چھوٹا سمجھنا، اللہ بچائے۔ یہ تکبر بعض اوقات انسان کو اللہ بچائے اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، تم اللہ کے بڑے مقرب ہو گئے، بڑے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن گئے، اور ساری مخلوق جو ہے یہ سب تباہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر بڑا ناپسند ہے، اور اگر کسی وقت یہ اللہ بچائے زیادہ حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اوندھا گرا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تمہیں کیا پتا اس کا انجام کیا ہونا ہے، کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، کس وقت اس کی توبہ قبول فرما لے۔ اور اب بھی اس حالت میں بھی جو ظاہری طور پر تم اس کے گناہ دیکھ رہے ہو، اس ظاہری گناہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں اس کے باطن میں کیا کیفیت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی کیا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی کیا رشتہ ہے، تمہیں کیا پتا؟ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو، چاہے وہ گناہ گار ہی نظر آ رہا ہو دیکھنے میں، کبھی نہ سمجھو۔ یہ ہمارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا، اللہ بچائے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، ایک مرید تھے، تو مرید صاحب نے آ کر جو ہے وہ پیر صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے بھائی؟ چلے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب پخانا، اور آپ کے ہاتھ میں شہد ہے، ٹھیک دیکھا تو نے، ہمارے ہاتھ میں شہد ہے اور وہ دین کا شہد ہے اور تقویٰ کا شہد ہے ہمارے ہاتھ میں، اور تو دنیا کا کتا، تو تیرے ہاتھ میں پیشاب پخانا لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے۔ ذرا اور ابھی پورا خواب پورا نہیں ہوا، اور کہ ہے تو خواب میں یہ دیکھا تو میرے ہاتھ میں پخانا لگا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں شہد لگا ہوا ہے، تو آپ مجھے شہد کھلا رہے ہیں، میں آپ کو پخانا کھلا رہا ہوں۔ تو یہ تقبلہ ہے خواب کا کہ یہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے کہ وہ تو شہد چلا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں اس کو، اور یہ اس کو دنیا کا کتا سمجھ کر اس کے ساتھ اس سے جو خدمت لے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس سے جو کوئی ہدیہ تحفے لے رہے ہیں دنیا کی خاطر، وہ اللہ بچائے اس کو پکانا کھلا رہا ہے۔ تو بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو، اللہ کا بندہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے کوئی حقیر نہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بہتر نہ سمجھے، کافر فرنگ سے بھی بہتر نہ سمجھے۔ کیوں نہ سمجھے؟ اس لیے بہتر نہ سمجھے کہ الحمدللہ اس وقت تو مجھے ایمان کی نعمت نصیب ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے، اور اگرچہ اس وقت یہ کافر ہے لیکن پتہ نہیں کل کو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، اور توفیق دے کر ایمان ہو جائے، ایمان اس کو مل جائے، ایمان ملنے کے نتیجے میں یہ مجھ سے کہیں آگے پہنچ جائے، تو کسی کافر فرنگ سے بھی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے۔ ہاں یہ بیماری ہے، اور یہ صلحاء کی بیماری ہے، دینداروں کی بیماری ہے، دیندار ظاہری اعتبار سے ان کی بیماری ہے کہ جو دیندار بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، ان کو بے عزت سمجھنا، اپنے آپ کو اس کو بہتر سمجھنا۔ ارے بھائی تمہیں کیا پتا کون کس حال میں ہے، اور کس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے کسی کو بھی ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، ایک ہمدردی تو یہ کہ اس کے حق میں دعا، اگر کوئی موقع ہو اس کو کوئی بات اچھی پہنچانے کا تو وہ اچھی بات پہنچا دو، اس کو تبلیغ، دعوت، تذکیر، نصیحت کا اگر موقع ہو، مگر موقع دیکھ کے کرنا
بے وقت کرو گے تو الٹا اثر ہو. تو موقع دیکھ کر اگر کوئی موقع ہو تو ان کے اوپر ان کے ساتھ رحم اور مواسات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اچھی بات پہنچا مناسب انداز میں پہنچا دو، ایسے انداز میں پہنچا دو جس سے اس کی دل شکنی نہ ہو. دیکھو حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ کہیں جا رہے تھے تو سفر میں تو ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے میاں عمر میں ان سے زیادہ تھے. کئی راستے میں ضرورت بیٹھائی، وضو نماز کی، انہوں نے وضو کرنا چاہا تو وضو میں گڑبڑ کی. انہیں جو بزرگ تھے انہوں نے سنت کے مطابق نہیں کیا، وہ غلط کام کر دیا. اب یہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں وہ اور سنت کے خلاف کر رہے ہیں. اب کہیں تو بڑی عمر کے آدمی ہیں، ان کو سمجھانے میں کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو جائے، تو اس واسطے طریقہ اختیار کیا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت ذرا ایک بات آپ سے آپ برائے کرم میری مدد کر دیں. میں بعض اوقات وضو کرتا ہوں تو اس میں سنتوں کا خیال نہیں رہتا، سنت مخصوص طریقہ نہیں ہو پاتا، تو میں آپ کو ذرا وضو کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. تو جو صحیح طریقہ تھا اس طریقے سے وضو کر کے ان کو دکھا دیا اور وہاں یہ بتایا کہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. وہ پھر وضو سمجھ گئے. جب وضو کر کے دکھایا کہ یہ تو میں اس میں چیزوں اب چونکہ محبت ہے یہی کہ لوگوں نے خراب سنت کیا تو جہنمی ہے، دوزخ جائے گا اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا شروع کر دیا. کیونکہ سمجھانا تھا تو ایک مناسب طریقے سے اس کو بات پہنچا دی. یہ محبت، یہ رحم دلی غلط کار کے ساتھ جو غلط کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی رحم دلی. رحم دلی ہے کہ نرمی سے، محبت سے، پیار سے، کسی خاص خدمت سے ان کو سمجھا دو. اگر سمجھا سکتے ہو موقع ہے تو. بعض اوقات موقع نہیں ہوتا تو پھر ایسے میں سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں جہاں موقع نہیں. مسجدوں میں جنات کے منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سے ہو گئی غلطی نماز پڑھ رہے ہیں. اب ایک بزرگ جو ہیں یہ ماشاء اللہ وہ متصرف ہے کہ آج کل بڑی اصطلاح مشہور ہے. متصرف ہیں، متدین ہیں اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے غلطی کی، ڈانٹنا شروع کر دی. وہی مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں، شرم میں آتی ڈانٹنا. ارے بھائی خدا کے بندو، تم خدا ہی فوجدار بن کیا ہے؟ تمہیں اگر میں نے دوسروں کے اوپر یہ فوقیت دی کہ ڈانٹنا شروع کر دو دوسروں کو، کس نے حق دیا تمہیں ڈانٹنے کا؟ زیادہ سے زیادہ یہ آپ تنہائی میں اس کو لے جا کر سمجھا دو تو بھائی آپ نے نماز میں اس طرح کر دیا. کس نے تمہیں یہ اقتدار دیا کہ تم اللہ کے بندوں کو ڈانٹتے پھرو، اللہ کے بندوں کو برا بھلا کرتے پھرو؟ لیکن یہ نظر آتے ہیں مناظر مسجدوں میں خود دیکھیں بار بار کہ کیونکہ دماغ میں یہ ہے کہ ہم ماشاء اللہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے
شامل کرنے والے ہیں، اور جو دوسرا غلط کر رہا ہے وہ غلط کار ہے، ہمیں اس کے اوپر پورا اقتدار حاصل ہے، چاہے اس کو ڈانٹے، چاہے اس کو پھٹکارے، چاہے اس کو برا بھلا کہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے خواصہ جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ تو اول تو کسی کو اگر کہنے کی نوبت ہو تو کس طرح کہو، اس کو مناسب انداز میں، جس سے اس کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اس کو صحیح بات پہنچا دو مناسب طریقے۔ اور اگر اس کا موقع نہیں ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں اس کو کہوں گا تو اس کے دل پہ اترے گی بات، اس کو کہوں گا کہ یہ اس کو صحیح طریقے سے سنے گا نہیں، صحیح طرح سمجھے گا نہیں، تو دعا پر اتباع کرو، دعا کرو یا اللہ یہ اس کے ذریعے بات نظر آ رہی ہے، اللہ میاں اس کو درست کرے۔ محبت کے جذبے سے، خیر خواہی کے جذبے سے کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یا حضرت معروف کرسی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جا رہے تھے بغداد میں دریائے دجلہ، بڑا خوبصورت دریا ہے، میں نے بھی زیارت کی، تو اس کے کنارے حضرت رسول لے جا رہے تھے اپنے کچھ مریدین کے ساتھ، ان کے ساتھ گزار رہے تھے، تو وہیں سے دریا میں ایک کشتی گزر رہی تھی، کشتی میں کچھ اوباش قسم کے نوجوان گاتے بجاتے، ہنسی مولا دل لگی، کچھ کے گھوڑے مولا مزہ آ رہا ہے، کشتی میں جا رہے ہیں، سب نوجوان ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو جب گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، ایسے میں کوئی مولوی قسم کا آدمی برابر سے گزر رہا ہو تو رگے ذرافت اور پھڑک جاتی ہے، تو انہوں نے کچھ فکرے بھی کر دیے ان بزرگ کے اوپر، مولوی ملا قسم کے آدمی، تو ان کے اوپر کچھ جملے بھی کر دیے مذاق اڑانے کے انداز میں۔ تو ایک تو خود مقبلت پہ مبتلا کہ بھائی گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو برا بلا رہے ہیں۔ تو ایک مرید نے حضرت سے کہا کہ حضرت دیکھو یہ بہت ہی بدقسمت قسم کے لوگ ہیں، نہ خود دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور کوئی دین سے چلتا ہے تو اس کے اوپر یہ فکرے کرتے ہیں، اس کی مذاق اڑاتے ہیں، اس کی دوست کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے آدمیوں کے لیے بددعا کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، دعا یہ فرمائی یا اللہ آپ نے ان نوجوانوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں تو آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرمائی، یہ دعا فرمائی۔ آپ نے ان کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں تو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائی۔ اور مرید صاحب جو ہے وہ دعا مانگوا رہے تھے، اور دعا حضرت نے کر دی کہ ان کو دنیا میں دعائیں آخرت میں خوشیاں عطا فرمائی۔ وہ کچھ عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا دعا کر دی، تو حضرت نے فرمایا کہ بندہ خدا یہ اللہ ان کو آخرت کو خوشیاں عطا کرے گا تو کس طرح کرے گا کہ اللہ میں ان کی اصلاح کر دے، دنیا میں اصلاح کر کے وہ آخرت کی خوشیاں نصیب ہو جائے، تو تیرا کیا نقصان ہے اس کا کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ اصلاح کر کے ان کو آخرت کی خوشیاں دے دے تو تیرا کیا نقصان؟ یہ ہے موافقت کہ
جو بظاہر بدکار نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. ہمدردی یہ ہے کہ اللہ یہ نکل آئے کسی طرح اس بلا سے نکل آئے, اس بیماری سے نجات پا جائے. یہ ہمدردی اور یہ سارے انسانوں کے ساتھ, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, اور چاہے فاسد بظاہر نظر آ رہا ہو, فاجر نظر آ رہا ہو, لیکن اس کے ساتھ یہ ہمدردی ہے کہ دل میں یہ درد پیدا ہو جائے کہ یہ کسی طرح اس بلا سے نکل آئے. وہ درد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایسا درد, کیسا درد کہ اللہ نے کہہ رہے اللہ کا باقی نفس کا اللہ ہے کہ آپ ان دجال کو ہلا کر ڈالو گے اس دنیا میں یہ مومن کیوں نہیں ہوتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ بھائی اتنا فکر نہ کرو, اتنا فکر نہ کرو. ایسی ہمدردی, ایسی محبت انسانوں کے ساتھ کہ جان ہلکان ہو رہی ہے اس فکر کے اندر کہ یہ کسی طرح راہ راست پر آ جائے. اور یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ میری مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے ایک آگ جلائی ہو, پروانے اس میں آ کر گر رہے ہو, میں کولیاں پکڑ کر تمہیں اس جہاں سے نکالنا چاہ رہا ہوں, کسی طرح نکالا ہو رہا ہے. تو یہ محبت ہے کہ دشمنی ہے, یہ محبت ہے. کافر کے ساتھ بھی محبت ہے, کافر کے ساتھ بھی رحم دلی ہے کہ اس کو اس بلا سے نکالنے کی فکر ہے, اور اس کے ساتھ حدود شریعت میں رہ کر, حدود شریعت میں رہ کر اس کے ساتھ حسن سلوک, وہی حسن سلوک تو ہے جس نے اسلام پھیلایا, وہی حسن سلوک تو ہے جس نے 4 دانگ عالم میں کلمہ طیبہ کا ڈنگا بجوا دیا. اسی حسن سلوک ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. یہ غیر مسلموں کا ذکر ہو رہا ہے, کافروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ہرگز منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ سلوک کرو, ان تبروهم وتقسطوا اليهم, ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. اگر کرو گے تو کچھ بتا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی برکت سے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائے. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, ان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ کسی بستی میں گئے تھے تو وہاں ایک بالکل بیچارہ جمعدار وہ بیٹھا ہوا تھا, کھانے کا دسترخوان لگا تو انہوں نے بولے آ جاؤ. کہا جی میں تو بھنگی ہوں. تو انہوں نے کہا بھنگی ہے تو عام طور سے یہ عیسائی ہوا کرتے تھے, ہمارے یہاں عیسائی زیادہ تر. میں تو بھنگی ہوں. بھنگی ہو تو کیا ہو, انسان ہو کہ نہیں ہو, بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کہ ہاں انسان بھوک لگتی ہے, مگر جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کہ نہیں آؤ ذرا نہ جی میں آپ کے ساتھ بیٹھنے, کہا نہیں آؤ میں میرے ساتھ بیٹھ. اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا, بٹھا کر اب وہ لڑ رہا ہے, اس کو تو تصور کریں کہ کوئی مجھے بٹھائے گا, اپنے خان کو بٹھانا چلائے گا, تو وہ لڑ رہا ہے. اب اپنے ہاتھ لمبا بنا کر اس کے منہ میں کھائے, ہاں کھائے اس کو. اب وہ کھا لیا کسی طرح,
پھر ایک آلو لے کے، آلو بڑا سا آلو لے کے اس سے منہ میں دیا کہ یہ توڑ لے. وہ سے توڑا، کھا لیا، تو جو بچا ہوا تھا خود کھا لیا. تو اس کے اوپر ایسی دقت جاری ہوئی، اس کے اوپر اتنا رویا، اتنی دقت جاری ہوئی کہ گھر جا کے بھی روتا رہا. اور آخر کار اسی دقت نے اس کو واپس لائی، وہ دقت لے کر آئی اور ڈالی وہ سب میں مجھے مسلمان کر. اللہ تعالیٰ نے کام. اب اگر تم اس کو اس طرح دھلکار دیتے، کافر ہے، وہ جہنمی ہے، نفرت کرو اس سے، تو یہ کیا ہوا؟ کچھ بھی. تم نے اللہ کے مخلوق کے ساتھ دشمنی کی ٹھانی. سب کے ساتھ محبت ہے. رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا سرکار. صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، زمین کے لیے، پہاڑ کے لیے، دریا کے لیے، ہواؤں کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رحمت کا ہم ان کے اگر امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہے، تو اس رحمت کی صفت اپنے دل میں پیدا کرے گی. تو مواصلات کا پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی، یہ دل میں پیدا کرو. اور یہ پیدا اس وقت ہوگی جب کہ دماغ کا خناس نکلے گا. اپنی افضلیت کا خناس جب تک دماغ سے نہیں نکلتا، اس وقت تک اللہ کے مخلوق کے ساتھ وہ محبت اور رحمت نہیں ہو سکتی جو مخلوق. تو اس مواصلات، یہ جو مہینہ ہے نا بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواصلات کا مہینہ قرار دیا، اس میں یہ خناس دل سے نکالو. ہم بڑے بڑے اللہ ہیں، بڑے مستقبی ہیں، بڑے ہمیں توفیق ملی ہوئی ہے. اس پر اگر ملی ہوئی ہے تو شکر ادا کرو. اللہ یہ اللہ کی توفیق ہے. اس کی توفیق نہ ہوتی تو تم اس کے دروازے پر پھٹک بھی نہ سکتے. اللہ کی توفیق ہے، جس سے تمہیں پہنچا دیا، مسجد تک پہنچا دیا تو اس کی توفیق ہے. نماز پڑھوا دی، اس کی توفیق ہے. اللہ کی طرف رجوع کروا دیا، اس کی توفیق ہے. اس کا شکر ادا کرو. نئے خناس دماغ میں سما کر بیٹھ جاؤ کہ میں بڑا دیندار ہوں اور سارے جو ہیں یہ دنیا دار ہیں. یہ عجیب اس طرح پیدا ہو گئی، عجیب اس طرح پیدا ہو گئی. خاص طور سے ہمارے یہاں یہ اہل علم کے اندر بھائی پوچھو تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ایک کسی طالب علم سے جس نے پڑھا دیا تو والد صاحب تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ تو دنیا دار ان کو دنیا دار. تم دیندار ہو، وہ دنیا دار ہے. تم دیندار ہو اس بات سے تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تم نے کرتا پہن لیا ہے، تم نے ظاہر اپنا درست کر لیا ہے، تم دیندار ہو. اور وہ جو باپ تمہیں پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، جس نے تمہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے راستے پہ لگایا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے، وہ دنیا دار ہے. اس بات سے کہ وہ تجارت کر رہا ہے، وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. بڑی خراب بات. کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا.
کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. مسلمان جو ہے وہ اس کو دنیا دار کہنا یہ توہین ہے. سمجھے؟ دنیا دار وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آخرت کا عقیدہ ہی نہیں، جس کو آخرت کی کبھی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ دنیا کے بعد کچھ اور ہونے والا نہیں ہے، اس کو کیا دنیا. اللہ ایک مصرع ہے فارسی کا، اہل دنیا کافرانے بدتر گزرتا ہے. اہل دنیا کافرانے بدتر، جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو بدترین کافر ہیں. تو اس پر کسی نے حضرت سے عرض کیا، ہمارے حضرت محمد یعقوب صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان سے کسی نے ذکر کیا، حضرت جو بھی دنیا کا کام کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، وہ سب پر حکم لگ گیا کافر ہونے کا. اہل دنیا کافرانے آگے اور تو بدتر ہے کیا، اہل دنیا کافرانے بدتر ہے. جتنے اہل دنیا ہے دنیا کا وہ کام کر رہے ہیں وہ سب کافر ہیں. تو حضرت نے جواب دیا کہ ارے بھائی یہ اہل دنیا جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور کافران بدتر یہ مبتدا مؤخر ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے، وہ خبر مقدم ہے. کیا مطلب؟ کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اہل دنیا درحقیقت ہوتے ہی وہ ہیں جو کافر ہیں. کافر لوگ ہی اہل دنیا ہوتے ہیں. سمجھے؟ مسلمان اہل دنیا جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو وہ کبھی دنیا دار نہیں ہوگا. اہل دنیا میں اس کو شمار کرنا الگ. یہ کہہ رہے ہیں وہ اہل دنیا کا کافرانے بدتر، تو خبر مقدم ہے وہ اور یہ مبتدا مؤخر ہے. تم الٹا سمجھ رہے ہو، الٹا یہ سمجھ رہے ہو کہ جتنے اہل دنیا سب کافر ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کافر جو کافر ہے وہی اہل دنیا ہے، اور جو ہے وہ جو کافر ہے وہی اہل دنیا ہے. جو مومن ہے وہ اہل دنیا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کا ایمان کیسا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آخرت پر ایمان لایا ہوا ہے نا وہ اہل دنیا کا لوگ. اس لیے یہ کہہ کے کہ یہ دنیا دار ہیں، ہم دیندار ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو دیندار سمجھنا، دوسروں کو دنیا دار سمجھنا. ارے سب سے محبت کرو، سب پر رحم کرو، یہی وہ آسان کا تقاضا ہے. اور رحم کے انداز مختلف ہیں. اگر کوئی کفر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی فسق کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. اللہ اس کو اس بیماری سے نکال دے. دعا کرو. کیا یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناس. یہ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر کہ اے میری قوم، میں نے تو تیرا بھلا چاہا تھا، میں نے تو جس نے گالیاں دی، جس نے ستایا، جس نے تکلیف پہنچائی، آخرکار عذاب آ گیا، ختم ہو گئی، پھر بھی اس کی محبت دل سے نہیں گئی. یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، ونصحت لکم، تمہارا بھلا چاہا تھا، ولکن لا تحبون الناس، تم خود ہی پسند نہیں کرتے تھے خیر کہوں تو جو خیر ہے. تو پیغمبر کے دل میں درد ہوتا ہے قوم اپنی امت کا،
پیغمبر کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، اس پر رحمت ہوتی ہے کہ کس طرح اس عذاب سے نکلا ہے. تو امت محمد علیہ السلام کے جو افراد ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے سرکار دو عالم، الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. مسلمان غیر مسلم کی تفریق نہیں، جو بھی زمین میں ہے سب پر رحم کرو، اللہ آسمان والوں پر رحم کرے گا. تو سب سے پہلا قدم مواصلات کے راستے میں یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی پیدا کرو، محبت کرو، یہ میرے اللہ کی بنے. اگر کسی آدمی سے تمہیں محبت ہے، کسی آدمی سے محبت ہو، صحیح معنی میں عشق جیسی محبت، اس نے اگر کوئی تحریر لکھی ہوگی، اس کی بنائی ہوئی کوئی تحریر ہوگی، اس کو چوم چاہ کے رکھو گے نہیں، اس سے محبت کرو گے. اس نے کوئی چیز بنائی ہے، اس سے محبت کرو گے، یہ اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ یادگار بنا کے رکھو گے. ارے اس اللہ کے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی بنائی ہوئی ساری چیزوں سے محبت، جو بھی اس نے بنائی اس سے محبت ہے، اصل محبت ہے. کوئی اس بنائی ہوئی چیز میں فساد پیدا ہو گیا، خرابی آ گئی، تو خرابی سے نفرت ہے، اس خرابی سے عداوت ہے، لیکن اللہ کی مخلوق سے نہیں. لہذا کوشش ہے کہ کس طرح کی خرابی دور ہو جائے، کوشش ہے بیماری دور ہو جائے. تو اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرو. مواصلات کا پہلا قدم یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں میں بٹھانے کی بھی، اور ہمارے دلوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے نرم اور رحم دل بنا دے اپنے رحمت سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، رمضان مبارک کے آپ نے جتنے انوار و برکات رکھے ہیں، یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں، اپنے رحمت سے عطا فرما دیجیے. یا اللہ عطا فرما دیجیے، اپنے رحمت سے عطا فرما دیجیے، ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو دعائیں مانگنے کی توفیق ہوئی اپنے رحمت سے وہ بھی ساری قبول فرما لیجیے، اپنے رحمت سے قبول فرما لیجیے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ آئندہ بھی جو باقی لمحات، یا اللہ جو ایام باقی ہیں رمضان مبارک کے، یا اللہ ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس میں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جن مقاصد کے لیے، یا اللہ ہماری جس تربیت کے لیے آپ نے یہ رمضان کا مہینہ بھیجا، یا اللہ اپنے رحمت سے اس تربیت کا یا اللہ فائدہ ہم کو پہنچا دیجیے. یا اللہ اپنے رحمت سے وہ تقائے رمضان میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجیے، آئندہ بھی اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة. یا اللہ یا اللہ ساری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.